معزز و محتشم حاضرین و سامعین، سب تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تواتراً نذرانہ عقیدت و محبت و احترام پیش کرنے کے بعد آج جس پہلو پر ہم کلام کریں گے وہ ہے نکاح۔ یہ فطری ضرورت بھی ہے، ایمانی تحفظ بھی ہے، اور نوجوان نسل کا تہذیبی مستقبل بھی ہے۔ آج کے نوجوان کا سب سے بڑا بحران یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس وسائل کم ہیں، اصل بحران یہ ہے کہ اس کی خواہشات سوشل میڈیا کی دنیا اور حقیقی زندگی کے تقاضوں میں شدید تصادم پیدا ہو گیا ہے۔ قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کا حسن وہ ریالٹی نہیں ہے، وہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ ایک ڈیزائن ہے، اور دنیا کی کشش ایک ٹیمپریری اور عارضی سا ڈیمو ہے۔ لیکن نوجوان نسل اسے اٹریکٹ ہو کر اسی ظاہری کشش کو اصل زندگی سمجھ کر اپنے فیصلے دیتی ہے، حتیٰ کہ بڑے بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کشمکش میں نکاح کا فیصلہ جو زندگی کا سب سے اہم، بابرکت، فطری اور ایمانی فیصلہ ہے۔ یہ الفاظ پھر سماعت کیجیے گا کہ نکاح کا فیصلہ زندگی کا اہم ترین، بابرکت، فطری اور ایمانی فیصلہ ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ ہمارا یہ فیصلہ سوشل پریشر، معاشرتی رسموں، مالی بوجھ، غیر حقیقی توقعات، سوشل میڈیا رومانس کے ہاتھوں سب سے زیادہ متاثر نظر آتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم اس پہلو پر تھوڑا کلام کریں۔ کائنات رنگ و بو کی تخلیق کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ نسل انسانی کی تخلیق اور بقا، اور پھر بقا میں سہولت مہیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں اس پہلو کو ذکر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اس نے تمہارے اوپر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو پورا فرما دیا ہے۔ دوسرے مقام پر سورہ ابراہیم میں اس کی تفصیل کو کچھ یوں بیان کیا گیا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کچھ پھل نکالے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور کشتیوں کو تمہارے قابو میں دے دیا۔ کس طرح کہ تم ان سے کام کیسے اس کو یوٹیلائز کرو گے؟ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تاکہ وہ تمہارے قابو میں رہ کر اللہ کے حکم سے اس میں چلیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اس نے دن بھی تمہارے قابو میں دے دیے، مسخر کر دیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے کام میں لگا دیا، دائبین، جو مسلسل چل رہے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے ہر وہ تمہیں عطا فرمایا جو تم اس سے سوال کرتے ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو تم انہیں گن نہیں سکتے۔ یہ تفصیل ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی مخلوقات کو نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ اور بقا کی سہولت کا ذریعہ بنا کر ہمیں اس پر اتھارٹی اور اختیار دے دیا، اور وہ ساری کی ساری ہماری ماتحت کر دیں کہ انسان اگر
انہیں مسخر کرنا چاہے، کوشش کرے تو یہ چیزیں انسان ان کو مسخر کر لیتا ہے اور اپنی زندگی کی سہولیات میں انہیں شامل کر لیتا ہے۔ آج ہم جس ڈیجیٹلائزیشن کے دور میں جا رہے ہیں تو یہاں انسانی زندگی ان تمام چیزوں کو مسخر کر چکی ہے۔ سورج کی روشنی ہم اسے کیپچر کر لیتے ہیں، سولر سسٹم پورا ہمارے پاس موجود ہے، ہم اسے سٹور اور محفوظ کر لیتے ہیں اور اسے تبدیل کر کے کسی اور جگہ استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چاند تک ہماری کمندیں پڑ چکی ہیں، فضائی سفر آسان سے آسان تر ہوتا جا رہا ہے، اسپیس لیس اور ٹائم لیس دنیا میں ہم قدم رکھ چکے ہیں۔ تھوڑے وقت میں زیادہ سفر اور وقت کی بچت اور نہ جانے کون کون سی انسانی بقا کے لیے جو سہولیات ہیں جن کا آج سے 20 سال قبل شاید تصور بھی موجود نہیں تھا، ہم آج انہیں اپنی حقیقی اور فزیکل صورت میں نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ اس سے استفادہ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ گویا ساری کائنات کی تخلیق علت ہے اور نسل انسانی کی بقا معلول ہے۔ ساری کائنات کی تخلیق واسطہ ہے اور نسل انسانی کی تخلیق اصل ہے۔ ساری کائنات کی مخلوقات خادم ہیں اور حضرت انسان ان کا مخدوم ہے۔ ساری کائنات کی تخلیق طفیلی ہیں اور نسل انسانی کا تسلسل مقصود ہے۔ اور ہم یہ بھی مشاہدہ کر رہے ہیں کہ رب تعالیٰ نے نسل انسانی کی بقا کے لیے اپنی حکمت بالغہ کے ساتھ جس فطرتی قانون کو جاری کیا ہے اس فطرتی قانون کا نام نکاح رکھا ہے۔ نکاح آنے والی نسل انسانی کی بقا، موجودہ نسل کی تسکین اور گزشتہ جو گزری ہوئی نسل ہے اس کی تاریخ کے ایک تسلسل کا نام ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم تاریخی تسلسل سے بھی جڑیں، موجودہ نسل کے بھی محافظ ہوں اور آئندہ نسل کی طرف اسلامی تہذیب کو اس نکاح کے ذریعے منتقل کریں۔ نکاح انسانی فرد کو خاندانوں کو گھرانوں میں تبدیل کر کے انہیں سکون، محبت، رحمت اور ایمان جیسے پاکیزہ جذبات کے ساتھ نہ صرف متعلق کرتا ہے بلکہ بھرپور فرما دیتا ہے۔ سورہ روم میں اس پہلو کو رب تعالیٰ ذکر فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ رشتے ہیں۔ کیسے؟ یہ کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے پیدا کیے اور ان جوڑوں کو جو آپس میں جوڑا گیا، فیملی سسٹم جو اس نے بنایا ہے اس کے مقاصد کیا ہے، الٹیمیٹ گول اس کا کیا ہے جو تمہیں اچیو کرنا ہے یا تمہیں وہاں سے کیا میسر اور حاصل ہو سکتا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم دینی اور دنیاوی سکون اس سے حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان مودت بھی رکھی ہے، الفت بھی رکھی ہے اور رحمت بھی رکھی ہے۔ نکاح تسکین جذبات بھی ہے، تحفظ نسل بھی ہے، گھر کی رونق بھی ہے، ایمان کی تکمیل بھی ہے اور فطرت کا قانون بھی ہے۔ جب نسلیں نکاح کی آغوش میں پرورش پاتی ہیں تو اسلامی تہذیب محفوظ ہوتی ہے، ایمان تازہ رہتا ہے اور انسانی و اخلاقی اقدار زندہ رہتی ہیں۔ سورہ نحل میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ وہ ہے جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ ورزقکم من الطیبات، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں اور اس نے تمہیں پھر آگے اولادیں عطا فرمائی ہیں، پوتے عطا فرمائے ہیں، نواسے عطا فرمائے ہیں، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ حلال چیزوں کا رزق تمہیں عطا فرمایا ہے۔ مغربی افکار نے انسان کو معاشی مشین اور جنسی وجود بنا کر پیش کیا ہے، مگر اسلام نے اسے خاندان کا مرکز، محبت کا امین اور ذمہ داریوں کا اہل قرار دیا ہے۔ اس تناظر میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جسے ہم کثرت سے سنتے ہیں اور یہ ہمارا المیہ ہے یا ویژن لیس ہے ہم لوگ کہ ہم بہت ساری چیزوں کو بالکل محدود رکھتے ہیں اور ان میں جو حقیقی اس کے اندر ویژن موجود ہوتا ہے، وسعت موجود ہوتی ہے، اس سے آشنا نہیں رہتے۔ فرمایا النکاح من سنتی وفی روایت اخری معہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ نکاح میری سنت ہے۔ یہ صرف عمل نہیں ہے بلکہ ایک کمپلیٹ لائف سٹائل ہے، ذہنی پیورٹی ہے، نظریاتی پروٹیکشن ہے
اور اخلاقی طور پر اگر تم سٹیبلٹی چاہتے ہو تو وہ تمہیں اس نکاح کے اندر ہی میسر آئے گی۔ اب یہ کس تناظر میں فرمایا گیا؟ اس وجہ سے کہ کمپیریٹیولی جو مذاہب عالم کا مطالعہ کرتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ دوسرے مذاہب یا تو وہ جو جوائنٹ سسٹم ہے ان کے ہاں فیملی سسٹم موجود ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ انسان از اے سوشل اینیمل، انسان تو ایک معاشی جانور ہے، تو جس طرح جانوروں کے ہاں فیملی سسٹم نہیں ہوتا اسی طرح انسانوں کے ہاں بھی کوئی فیملی سسٹم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا خیال ہے یہ کوئی بندر کی جدید شکل ہے، کوئی ایسی شکل ہے، جنگل میں جیسے کوئی قانون نہیں ہوتا، کوئی ضابطہ نہیں ہوتا، کوئی کسی کی بیوی اور بچے اور حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوتی، جو جسے چاہے جہاں چاہے جس طرح چاہے چیر پھاڑ کر دے۔ ان کے ہاں کوئی ڈریسنگ سسٹم نہیں ہوتا کہ بھئی یہ ڈریس پہننا ہے اور یہ نہیں پہننا، ان کے ہاں کوئی اصول اور ضابطے نہیں ہوتے، ان کے ہاں کوئی بیوی اپنی شوہر کی خدمت نہیں کرتی، تو لہٰذا انسان بھی ایک سوشل اینیمل ہے اور اس کے ہاں بھی کوئی فیملی سسٹم نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں مرد کی تعظیم نہیں ہونی چاہیے، عورت کی عزت نہیں ہونی چاہیے، کوئی فیملی سسٹم نہیں ہونا چاہیے، یہاں حلال ذریعے سے میاں بیوی کا ایک بندھن مضبوط نہیں بننا چاہیے، بلکہ جانوروں کی طرح جب چاہے جنسی تسکین کے لیے جہاں چاہے جس طرح چاہے جیسی گندگی میں ملوث ہونا چاہے، یہ بھی جانور ہے، اسے ملوث ہو جانا چاہیے۔ یہ مغربی وہ تہذیب کہتی تھی۔ دوسری تہذیب کہ جو اس بندھن میں تو آتی تھی لیکن اس نے عورت کے حقوق کو سلب کر لیا، اور اتنا سلب کر لیا کہ عورت کا کوئی حق ہی اور کوئی درجہ ہی باقی نہیں تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کی حرمت کو برقرار کرنے کے لیے اپنی سنت قرار دیتے ہوئے فرمایا النکاح من سنتی، نہ اسلام کے علاوہ کسی اور طرف دیکھنا ہے، نہ جانا ہے، دیکھنا ہے تو میری سنت کو دیکھنا ہے، یعنی غیر کو چھوڑ کر ادھر آنا ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا نکاح سنتی کہ یہ میرا طریقہ ہے، میرے طریقے کو اپناؤ، اسلام کو اپناؤ، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طرف تم نے نہیں جانا۔ اور دوسری جگہ جو فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، ہم نے اسے بھی محدود کر دیا۔ ہم نے سمجھا شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نکاح نہیں کرے گا وہ ہمارے طریقے پر نہیں، ایسی بات نہیں۔ فمن رغب عن سنتی، اس کی وسعت ہے، جس کسی نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرے طریقے پر ہے ہی نہیں ہے، وہ سنت نکاح ہو یا کچھ اور ہو۔ کتنا بڑا المیہ ہے، کتنی مطلب لیمبک سائڈ ہے ہماری سوسائٹی کی، ہم ذاتی طور پر ہم سب کی، کہ ہم کہتے ہیں النکاح سنتی، رسول اللہ کا فرمان پڑھتے ہیں اور نام لیتے ہیں دین کا۔ ویسے اگر ہمیں کوئی دین کا نام لے کر کوئی اور بات کرے تو ہماری نہ جانے کون کون سی رگیں جو ہیں وہ چھڑ جاتی ہیں، اور یہاں اتنا تقدس مآب رشتہ نکاح کی صورت میں جڑ رہا ہوتا ہے، اور اسلام کے نام پر جو بے حیائی کا طوفان ہم برپا کرتے ہیں اس کا کسی کو خیال نہیں ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ صرف عمل نہیں ہے، یہ کمپلیٹ لائف سٹائل ہے، یہ ذہنی پیورٹی ہے، یہ فکری نشو و نما ہے، یہ نظریاتی پروٹیکشن ہے، یہ اخلاقی سٹیبلٹی ہے۔ پھر اس وقت ہم جو دیکھتے ہیں کہ اس مرحلے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اعلان فرمایا ہے، فرمایا کہ جو نکاح ہے یہ فطرت کا راستہ ہے، اور اسی سے دوری آزادی نہیں بلکہ فطرت سے بغاوت ہو جائے گی، انحراف کر جائے گا بندہ، اور فطرت سے انحراف ہمیشہ تباہی لاتا ہے، کردار بھی تباہ ہو جاتا ہے، نفسیات بھی تباہ ہو جاتی ہیں، اور تہذیب بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس وقت ہماری تہذیب جو ہماری آنے والی نیکسٹ جنریشن ہے، کیا کسی کو پریشانی ہے اس بات کی کہ وہ سوچے کہ آج سے 10 سال بعد آنے والی نسل، اس کے نظر میں نکاح کا خاکہ کیا ہوگا؟ ڈول ڈمکا، تماشا، مہندی، فلاں 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 فلاں، اس کی نظر میں نکاح یہی ہوگا۔ جب ہم نے نکاح کی حرمت کو پامال کر دیا، سمجھتے بوجھتے ہوئے ہمارے بڑے بزرگ جنہوں نے دین کا نور اپنے بڑوں کے سینوں سے پایا، اس پاکیزہ تہذیب کو جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور عملی میدان میں کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن جب اس میدان میں آتے ہیں تو فیلئر ہے، فیل ہو جاتے ہیں۔ تو جب نیکسٹ جنریشن جو کچھ دیکھ رہی ہے تو اس کے نزدیک نکاح وہ سنت کے احیاء کا نام نہیں ہوگا، وہ مغربی تہذیب کو اپنانے کا نام ہوگا، اسلامی تہذیب تو دفن ہو جائے گی۔ اس وجہ سے یہ بہت اہم پہلو ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فن کی ہو، نکاح کرو،
الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، رواہ ترمذی۔ اور میں نکاح کرو، اگر تم نے نکاح نہ کیے تو پھر زمین میں فساد بھی ہو جائے گا بہت بڑا، اور زمین میں فتنہ ہی فتنہ پھیل جائے گا۔ آج مغربی تہذیب کیا کہتی ہے؟ آج تو ایک جدید خیالات، لبرلزم، سیکولرزم اور الہادیت، یہ جدید یعنی تھیم فل میرج کے تصورات ہمارے یہاں آ چکے ہیں کہ بے شک اگرچہ بظاہراً حقیقی نکاح نہیں بھی ہے تو ایک ٹیمپریری نکاح کیا جا سکتا ہے، عارضی نکاح، سوشل کانٹریکٹ کیا جا سکتا ہے، نہ جانے کیا کیا تصورات ہیں۔ اور پھر ان سارے تصورات پر غلبہ کس کا ہے؟ پوری کی پوری مغربی تہذیب کا۔ اور المیہ یہ ہے کہ اسے اپنانے میں مسلمان اتنا آگے جا چکا ہے، اقبال نے کہا وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، کہ وہ مغرب بھی وہ کام نہیں کرتا جو ایک مسلمان اسلام کا نام لے کر اور اسلامی تہذیب کی بقا کے نمونہ اعلیٰ نکاح کو سامنے رکھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ اور تربیت یافتہ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ایک پالیسی یہ تھی کہ آپ کی مارکیٹ کے اندر وہ بندہ تجارت نہیں کر سکتا تھا مدینہ کی مارکیٹ کے اندر جو مارکیٹ کے جو ایس او پیز تھے، شرعیہ ایس او پیز تھے، ان کو فالو نہیں کرتا یا انہیں جانتا نہیں تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے جاؤ جا کے پہلے سیکھ کے آؤ پھر میدان میں آنا۔ اور تجارت کرنا پوچھا جاتا وہ کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے کہ جب تو خود حلال اور حرام کو نہیں جانے گا تو پھر لوگوں کو حلال اور حرام سے بچائے گا کیسے؟ تو آپ یہ آپ نے سب سے پہلے انٹروڈیوس جو ایس او پیز، اسلامک ایس او پیز فار دا مارکیٹنگ، یہ جناب اقتصادی سارے امور جو معاشیات ہے وہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی عملی صورت سب سے پہلے ہمیں عطا فرمائی۔ آپ ایک دن پھر خود اس کی انسپیکشن کرتے اور وہاں بھی اصول کیا تھا کہ سب سے پہلے اویئرنیس دی جاتی، علم دیا جاتا، اویئرنیس کے بعد پھر اس کی عملی صورتوں کو دکھایا جاتا، پھر اس کے بعد اویئرنیس کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا کہ اس پر انسپیکشن کر کے کچھ چھوٹ دی جاتی، پھر اگلا مرحلہ ہوتا کہ وہاں قانون بنایا جاتا۔ ہم الٹی چال چلتے ہیں، ہم قانون پہلے بنا لیتے ہیں اور آگاہ لوگوں کو بعد میں کرتے ہیں۔ اویئرنیس پہلے ہے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ اویئرنیس کو عام کرتے، لازم کرتے، پھر اس کے بعد اس پر جو کنسیشنز ہوتی اور اس کی امپلیمنٹیشن میں جو فالٹ ہوتے اس پر آگاہ کرتے، اور آگاہ کرنے کے بعد اس پر چھوٹ دی جاتی، پھر اس کے بعد قانون کو مرتب اور لاگو کر دیا جاتا جب سارے لوگ اس سے آگاہ ہو جاتے۔ تو آپ کی مارکیٹ کے اندر ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ وہ خواتین کہ جن کو انتہائی ضرورت ہے اور ان کا مرد کوئی بھی محرم کمانے والا موجود نہیں، تو کیا وہ مارکیٹ کے اندر آ کر اپنی تجارت کے کچھ معاملات کر سکتی ہیں؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ خاتون کی تجارت اور خاتون کے مارکیٹ میں آ کر کوئی کام کرنے کے لیے ایس او پیز کو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وضع فرمایا۔ اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ یہ عدل کا دور ہو، انصاف کا دور ہو، شریعت کا دورہ ہو، تو کوئی خاتون بے پردگی یا ان ایس او پیز کو کراس کرتے ہوئے کوئی وائلنس کرے تو وائلیٹ کرتے ہوئے میدان میں آ جائے؟ انہی میں سے ایک خاتون تھی جو سب سے پہلے اس میدان میں آئی، اور وہ دودھ کا کام، اس کی ایک بیٹی اور عجوزہ انتہائی بوڑھیا اور کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو یہ اس مارکیٹ میں اس نے اجازت چاہی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو شرعی سارے اصول تھے وہ ایس او پی سارے اس کو آگاہ کیا، اور آگاہ کرنے کے بعد اس کو اجازت دے دی کہ یوں با پردہ رہ کر تم دودھ کو سیل کر سکتی ہو۔ اس خاتون نے دودھ کے بارے میں، چونکہ خاتون کی تعلیمات ابھی وہاں موجود نہیں تھیں مکمل طور پر، اور یہ خود ان تعلیمات میں سے گزری بھی نہیں تھی، جبکہ اس کی بیٹی ان تعلیمات سے آگاہ ہو رہی تھی، اس کی تعلیم کا سلسلہ بڑھ رہا تھا۔ جب یہ مارکیٹ میں آئی تو اس نے جو دودھ بیچا اس دودھ میں خیال نہیں کیا کہ پانی ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا، ابھی یہ قانون نہیں بنا، ابھی اسے معلوم بھی نہیں کہ دودھ میں پانی ڈال کر بیچا جا سکتا ہے یا نہیں بیچا جا سکتا۔ اس کی شکایت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئی کہ یہ دودھ میں پانی ملا کر بیچتی ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں آئے، سب سے پہلے اسے اویئر کیا، فرمایا کہ دودھ میں پانی، یا عجوزہ، اے بڑھیا، کہ تم دودھ میں پانی مت ملایا کرو، اس پانی ملا کر دودھ کو مت بیچا کرو۔ اس بڑھیا نے بات کو سنا اور سننے کے بعد اپنے معاملات میں لگ گئی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے، کچھ عرصہ گزرا
تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ پھر انسپیکشن کے لیے آئے. جب انسپیکشن کے لیے آئے تو اس خاتون سے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ یہ کہا کہ اے خاتون تم دودھ میں پانی مت ملایا کرو. تو اس خاتون نے کہا میں تو دودھ میں پانی نہیں ملاتی، یہ جملہ بول دیا. اب پردے میں وہ بیٹی کہ جو تعلیم سے آشنا ہو چکی تھی، علم اس کے پاس موجود تھا، اس نے پردے کی اوٹ میں کہا اماں اغشن و کذبن، اماں دودھ میں پانی بھی ملاتی ہے، جھوٹ بھی بولتی ہے، یہ تو ایک نہیں تو نے 2 گناہ کر دیے ہیں، تو نے 2 گناہ کر دیے. اب جب بیٹی کی یہ آواز اور اس کے اندر جلال تھا، علم کا تھا، اب نیکسٹ جنریشن کی یہ ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ یہاں سبق کتنے ہیں کہ اگر ہمارے بڑوں کو کوئی اویئرنیس موجود نہیں ہے اور نیکسٹ جنریشن یہ جانتی ہے کہ یہ کام شریعت کے مطابق ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، ان کا یہ کام نہیں کہ اپنے بڑوں کو بھی اس برے کام میں لگا دیں، بلکہ ان کا کام ہے انہیں ٹریک پہ لے کے آنا. اور بڑوں کا بڑا پن بھی یہی ہے کہ چھوٹے پہ شفقت بھی کریں اور اسے شاباش بھی دیں. اب جناب عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ جلال بڑی علم سے معمور بات سنی اس خاتون کی، تو آپ نے راستہ بدل لیا اور فوراً گھر چلے گئے. گھر جا کے اپنی اہلیہ سے کہا عاصم کا رشتہ کوئی نظر آیا کہ نہیں آیا؟ عرض کیا نہیں آیا. فرمایا تمہیں مبارک ہو، عمر آج رشتہ دیکھ آیا ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے کہا ایک خاتون کی آواز آئی ہے اور وہ جو عجوزہ ہے اس کی بیٹی ہے اور اس کے بارے میں تم چھان بین کر لو. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ محترمہ نے چھان بین کی اور فرمایا کہ ہمیں یہی رشتہ کرنا ہے. سچ کی برکت دیکھیے، علم کی برکت دیکھیے، اویئرنیس جب بڑوں کی طرف منتقل کریں تو پھر شفقت کا صاحبان دیکھیے کیسا پڑتا ہے. تو جناب عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے کر دیا گیا. یہ وہ نکاح تھا جس کی برکت سے رب تعالیٰ نے زمانے کو عمر بن عبدالعزیز عطا فرمایا تھا. تو یہ وہ کیفیات ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کیفیت کو اپنایا تو اپنانے کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی برکتیں عطا فرمائی. آج میں اور آپ اپنی پرائرٹیز کو دیکھتے ہیں کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کی پرائرٹیز کو ذکر کیا ہے، نکاح کی ترجیحات کو ذکر کیا ہے، ذرا ان ترجیحات کو سماعت فرمائیے. جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربعین، کہ جو عورت سے نکاح کیا جاتا ہے وہ 4 وجوہات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے. لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، کہ اس کے مال کی وجہ سے کیا جاتا ہے یا اس کے حسب کی وجہ سے کیا جاتا ہے یا اس کے جمال کی وجہ سے کیا جاتا ہے یا اس کے دین کی وجہ سے کیا جاتا ہے. فسفر او فسفر بذات الدین تاربت یدا کا، تم میں سے کامیاب نکاح اسی کا ہوتا ہے جو دینداری کو ترجیح دیتا ہے. آج مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم دینداری کو کتنی ترجیح دیتے ہیں. ایک مسلمان ہے اور اس کے گھرانے میں کسی باشرہ کا رشتہ جائے اور وہ اس وجہ سے چھوڑ دے کہ لڑکے نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ مسلمانیت ہے. ایک بیٹی کا رشتہ آتا ہے اور دیکھنے والے آتے ہیں اور بیٹی نے پردہ کیا ہوا ہے تو رشتہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس پردے والی کو کون سنبھالے گا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نئی نسل اسلامی تہذیب میں گند جائے. امپاسبل، کیسے ممکن؟ وہ کسی نے ایک بڑی سادہ سی بات کی تھی، کہا جنت کی دعا کرنے والا مسجد میں نہ آ سکے تو جنت پہ جانا تو خیال رہے گا نا. اس کے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے. اگر جنت کے راہی ہیں، متلاشی ہیں، دعائیں ہیں تو مسجد میں آنا ضروری ہے. جو اپنی 7 گھر سے مسجد ایک چند قدم کے فاصلے پر ہو، وہ یہ فاصلہ نہ طے کر سکے تو جنت کا لمبا فاصلہ کیسے طے کرے گا؟ اسلامی تہذیب کی اس بچاؤ کا جو ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے اس کو اگر ہم ادا نہیں کر رہے تو اسلامی تہذیب کیسے بچے گی؟ نام کے مسلمان تو رہ جائیں گے، پھر کام کے مسلمان ہمیں میسر نہیں آئیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس حدیث پہ جو محدثین نے شرح فرمائی، فرمایا کہ جو کسی عورت کی وجہ کے ساتھ صرف مال کے لالچ میں شادی کرتا ہے نا، ایک تو مال فانی ہے، وہ فنا ہو جاتا ہے، دوسرا اس کی لالچ بھی بڑھ جاتی ہے اور اللہ اسے فقیر کر دیتا ہے. یہ ہم گراؤنڈ ریئلٹی ہے، ہم دیکھتے ہیں روزمرہ کے معاملات میں. اسی طرح فرمایا جو کسی بڑا خاندان سمجھ کے صرف شادی کرتا ہے کہ بڑے اور اونچے خاندان میں، فرمایا پھر وہ مرد نہیں رہتا، اس کی مردانگی باقی نہیں رہتی، ذلیل ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا ہاں اگر کوئی دین کی وجہ سے نکاح کرتا ہے تو صرف خاتون تھوڑی لانی ہے،
آپ نے تو اسلامی تہذیب کی پیکر اور اپنے بچوں کی ماں لے کے آنی ہے. پھر اسلام اس گھر میں نہیں رہتا بلکہ اسلام اگلی نسلوں کی طرف منتقل ہوتا ہے. زمانہ یہ تو چاہتا ہے کہ عبد القادر آئے، یہ تو چاہتا ہے حسین آئے، لیکن فاطمہ اور علی جیسے لال بھی تو چاہیے نا. وہ لال ہوں گے تو پھر ہی زمانے کو عبد القادر ملے گا، پھر ہی زمانے کو جو ہے وہ حسین ملیں گے. حضرت اقبال نے اس پہلو پر خصوصی توجہ دلائی اور فرمایا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ زمانے کو حسین میسر آئے تو پھر ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت فاطمہ کی طرح کرنی پڑے گی اور بیٹوں کی تربیت علی کی طرح کرنی پڑے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اسی طرح ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونتاً. رب تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں جو خیر اور بلائی ایوارڈ یا ریوارڈ کے طور پر ہماری طرف آتی ہے اسے کہتے ہیں برکت. اور برکت یہ ایسا لفظ ہے جو صرف اسلامک ڈکشنری میں ہے، دنیا کے کسی مذہب کے پاس یہ لفظ موجود نہیں ہے. برکت کا لفظ، کیونکہ برکت کا تعلق اور نکاح میں سب سے بڑی جو دعا ہے اور سب سے بڑا تحفہ ہے وہ یہ ہے بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما بخیرہ. یہ برکت سب سے بڑی دعا ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ نکاح ہو یا کوئی معاملہ اگر اس میں برکت ہو تو بہت کچھ ہے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے کثرت نہیں برکت مانگو. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ملٹی ملینئر تو تبھی ہوں گے جب کثرت ہوگی. کثرت نہیں، اللہ تعالیٰ سے برکت مانگو، اس وجہ سے کہ کثرت ختم ہو جاتی ہے، برکت ختم نہیں ہوتی. کثرت ختم ہو جاتی، برکت نہیں ختم ہوتی. اب یہ برکت کیسے آتی ہے؟ نکاح کی مبارکباد دی جاتی ہے. گویا نکاح کرنے والے کو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے برکت سے نوازے اور نکاح کو تیرے لیے نفع بخش بنائے. اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے روایت کیا اور آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونتاً، کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس کا بوجھ سب سے کم ہوتا ہے، جس کا بوجھ سب سے، جو برڈن نہیں بنتا. اب وہ کون سا ہے؟ آج میں اور آپ اپنے نکاحوں کا جائزہ لیں، اپنی معاشرتی سارے مسائل کا جائزہ لیں تو ہم نے تو نکاح کو بوجھ بنا لیا ہوا ہے. اور کیسے کیسے بوجھ ہیں، عجیب و غریب قسم کے بوجھ ہیں. اب ان میں سے سب سے پہلی بات جہیز کی زیادتی، مطالبہ، حق مہر کی زیادتی. یہاں دو پہلو ہیں. ہم یا تو بالکل معاملے کو چھوڑ دیتے ہیں یا بہت زیادہ اوپر چلے جاتے ہیں. حق مہر میں پورے نکاح میں ہمیں شریعت یاد نہیں آتی اور نکاح میں کہتے ہیں شرع کر دیں. اور جب شرع کی بھی بات آتی ہے تو اس سے اویئرنیس نہیں، آگے ہی نہیں. ایک نکاح شرعی اس کے لیے جو غریب آدمی سب سے کم تر، کہ جو مطلب میڈوکر ہے، اس کے لیے یہ سب سے کم تعداد ہے کہ وہ اتنا کم از کم دے سکتا ہے اور اس کی مقدار ہے 10 درہم. اور 10 درہم کا مطلب بھی جو آپ نے 32 روپے طے کیے ہیں وہ نہیں ہے. اس دور کی 10 درہم یعنی چاندی، 30 گرام چاندی کی جو قیمت ہے. آج چاندی تو ایک جو ہے وہ 1 گرام جو ہے وہ کتنی مہنگی ہو گئی، 1 تولہ وہ جو ہے وہ ہزاروں میں چلا گیا. تو اگر آپ 30 گرام پہ لے کے جائیں تو کم از کم آج کے دن کے مطابق بھی یہ 16,000 سے کم نہیں بنتی. اور وہاں پھنس جانا، اٹک جانا، نہیں جی میں نے تو دینا ہی نہیں، میں تو 5,000 اس کا تھا تو میں نے تو اتنا ہی دینا. اور پھر یہ بھی نہ دیکھنا کہ شرع یہ نہیں ہے، یہ تو غریب کا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہے مہر فاطمی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دیا وہ 1500 درہم تھا، لاکھوں میں بنتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کا دیا تو ان کا سٹیٹس دیکھ کر دیا، سونے میں دیا. تو اس وجہ سے شرعی سٹیٹس دیکھنا چاہیے کہ میرا سٹیٹس کیا ہے اور اس سٹیٹس کے مطابق. اور مطالبہ اس کا زیادہ اس سے نہیں کرنا چاہیے جتنا مرد دیکھ کے آپ نے فیصلہ کیا، اس سے زیادہ حق مہر کا مطالبہ بھی نہیں کرنا چاہیے. دینے والے کو کم نہیں دینا اور لینے والے کو زیادہ نہیں لینا، یہ شریعت کا اسلوب ہے. دوسرا پہلو جہیز کا مطالبہ برڈن ہے، انتہائی برڈن ہے، ناجائز ہے. آپ دیکھیے کہ ایسی شرائط رکھنا کہ جو شرائط کسی کی تکلیف کا باعث بن جائیں، اس وقت نہ صرف تکلیف بلکہ رشتوں سے دوریوں کا باعث بن جائے. وطن عزیز پاکستان میں تقریباً 22 ملین خواتین وہ ہیں کہ جو ان شرائط کی وجہ سے نکاح میں تاخیری عمر میں چلی گئی. 22 ملین، 2 کروڑ پلس کی تعداد بنتی.
تو ایک تو یہ اس پہلو کو، پھر اسی طرح فضول خرچیاں کہ جس سے کسی فریق کو تکلف کرنا پڑے، قرض لینے کی نوبت آ جائے. ہمارے ہاں مقابلے بازی کی صورت بنی ہوئی ہے، بے جا رسموں کی خاطر اتنے بھاری اخراجات کیے جاتے ہیں کہ بسا اوقات بیٹی والوں کو اپنی زندگی بھر کی پونجی لوٹانی پڑتی ہے، بلکہ بیٹے والوں میں لڑکا بھی اپنے والدین کو اتنا جو ہے وہ مجبور کر دیتا ہے کہ بس یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے اور یہ بھی ہونا چاہیے. تو یہ وہ اس کو مشکل سے مشکل تر بنانا ہے. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام مسلم نے اسے حدیث نمبر 1218 آپ فرماتے ہیں، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضون. سن لو، جاہلیت کی ہر چیز کو میں نے اپنے پاؤں کے نیچے روند اور کچل کر باطل اور ناقابل امر قرار دیا. اب وہ جو زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، فحاشی تھی، بے حیائی تھی. کسے نہیں معلوم کہ فحاشی اور بے حیائی حرام ہے؟ ہمارے نکاح میں کیا نہیں ہوتا؟ کون اس کا جواب دے گا؟ اس وقت کیا تھا؟ بد نگاہی بہت زیادہ. خواتین کو تیار اس لیے کیا جاتا تھا کہ دوسرے دیکھیں. آج کیوں تیار کیا جا رہا ہے؟ کس کو دکھانا چاہتے ہیں؟ بد نگاہی، جو دیکھنے والا وہ بھی حرام، جو دکھانے والا وہ بھی حرام. قرآن مجید فرقان حمید نے اسراف اور فضول خرچی کو شیطان کا عمل قرار دیا ہے. ہم بیہودہ رسموں میں کتنا کچھ اور کیا کچھ خرچ کرتے ہیں، کون اس کا جواب دے گا؟ تکبر، فخر، ریاکاری اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. بلا وجہ کسی مسلمان کا دل دکھانا اور اسے ستانا دونوں جہانوں میں تباہی کا ذریعہ بنتا ہے. وہ زبان کے ذریعے تکلیف دی جائے یا عمل کے لیے. اس کی ایک صورت یہ بنتی ہے کہ ایک فریق دوسرے فریق سے ایسے مطالبات کرے کہ جنہیں پورا کرنا یا تو ممکن نہ ہو یا پورا کرنے میں شریعت پامال ہو جائے. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آج کے نوجوان جس کا یہ ایک تھیم ہوتا ہے اور وہ ایک اپنا اس کا ایک اوور ویو ہے، ورلڈ ویو بنا چکا ہے. وہ کہتا ہے کہ پہلے کار ہونی چاہیے، گھر ہونی چاہیے، ڈگری ہونی چاہیے، بینک بیلنس ہونا چاہیے، پھر شادی ہو. لیکن اسلام کہتا ہے پہلے پاکیزگی ہونی چاہیے، رزق تمہیں اللہ خود ہی عطا فرما دے گا. جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کیا، فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج. فرمایا یہ نکاح تو ایک شیلٹر ہے، ایک شیلڈ ہے. یا معاشر الشباب، او جوانوں میری بات سنو، او جوانوں میری بات سنو. جوان متوجہ ہوئے، فرمایا نکاح وہ لگژری نہیں ہے، وہ تو تمہارے لیے ایک شیلٹر ہے، شیلڈ ہے. عرض کیا کس بات سے؟ فرمایا یہ تمہاری نگاہوں کی حفاظت کر کے تمہیں پاکیزہ بنا دیتا ہے. تو جس نکاح میں پاکیزگی کے پرخچے اڑ جائیں، مرد و خواتین کا اختلاط ہو جائے اور بات بھی سننے کو کوئی تیار نہ ہو، بتائیے وہ نکاح برکت کہاں سے لائے گا؟ جس میں پاکیزگی نہیں آئے گی وہاں حلال رزق کہاں سے آئے گا؟ آج اس پہلو پر ہمیں بہت خصوصی توجہ کرنی ہے. نکاح ایک شرعی حلال ذریعہ ہے جس سے دو خاندان آپس میں جڑتے ہیں، برکات و فوائد حاصل ہوتے ہیں، لیکن یہ تب ہوگا جب حدود شریعہ میں ہوگا. اگر خلاف سنت اور مخالفت شریعت ہوگا تو نحوست آئے گی. یہی مقصود ہے من رغب عن سنتی فلیس منی. لہٰذا ہمیں شریعت کو سمجھنا بھی ہے، فالو بھی کرنا ہے، اور شادی کو ملٹی انڈسٹریل ہب نہیں بنانا جس سے سادگی بھی چلی جاتی ہے اور سنت بھی پامال ہوتی ہے. نکاح ایک عبادت تھی، ہم نے اسے دکھاوے کی مارکیٹ بنا دیا. اور یہ وہ رات ہے جس میں شیطان کی کئی انڈسٹریاں چل پڑتی ہیں، بے حیائی کی بھی، بے پردگی کی بھی، موسیقی بھی، قرض بھی، مقابلہ بھی، ریاکاری بھی، اسراف بھی، فضول خرچی بھی. سنت نبوی کے احیاء کے موقع پر اپنے اس گلٹی رویے پر مجھے اور آپ کو ضرور توجہ کرنی چاہیے. اقبال کہتے ہیں جواب شکوہ میں کون ہے تاریک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نظر میں طرز سلف سے بیزاری، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. فرمایا آسان سا طریقہ اس کا یہ ہے، بالغ ہو نکاح کی تیاری کریں، دیندار بااخلاق ہونا اس کو ترجیح دیں، معلومات اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، حسن ظن کو پیش نظر رکھتے ہوئے دیکھیں، استخارہ کریں، مشورہ کریں، حق مہر کو مقرر کریں اپنے سٹیٹس کے مطابق، گواہ مقرر کریں شریف لوگوں کو اور ان کو حاضر بھی کریں جنہیں پتہ ہو گواہی کیا دینی ہے. پھر اس کے بعد بے پردگی اور اسراف سے بچیے. اور سب سے اہم بات، اس خطبہ نکاح کو سنیے،
سمجھیے اور دونوں اطراف کو ایک دوسرے کے حقوق دکھائیے، بتائیے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نکاح کے بعد جو رشتے کٹتے ہیں، طلاق کی ریشو ہے، اس میں بھی پاکستان بہت آگے جا رہا ہے، کیونکہ حقوق سے آگاہ نہیں ہے۔ پھر رخصتی کرنا، شب زواج، پھر اس کے بعد ولیمہ، اور ولیمے کو کس انداز میں کرنا، یہ سارے احکام کو سیکھنا میری آپ کی شرعی ذمہ داری ہے۔